الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم أو كما قال. استاد محترم شیخ القرآن حضرت مولانا عبد المالک صاحب، استاد محترم جناب حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب، جناب جاوید قصوری صاحب، جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، قائدین و منتظمین جمعیت اتحاد العلماء اور میرے قابل احترام بزرگوں، معزز صحابی حضرات، میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، سننے والوں، دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس جلسے میں ملک بھر سے آئے ہوئے علماء کرام نے خطاب کیا ہے اور اس موضوع کی مناسبت سے ہر پہلو آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ میں آخری کچھ گفتگو رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں اب کیا کرنا ہے۔ بزرگوں نے، اکابرین نے، علماء کرام نے، دانشوروں نے اور 1973 کی اسمبلی میں جو ممبران تھے انہوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے اور قادیانیوں کو ایک طویل جدوجہد کے بعد غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، لیکن اتنے بڑے عظیم فیصلے کے بعد آج بھی یہ فتنہ پاکستان میں بھی موجود ہے اور ساری دنیا میں موجود ہے۔ اور یہ المیہ ہے کہ بہت سارے ممالک میں جب کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو قادیانی وہاں آگے بڑھ کر اس کو احمدی بناتا ہے، قادیانی بناتا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی یہ سازشیں جاری ہیں۔ آج سے کوئی 1 مہینہ قبل منصورہ میں ایک صاحب تشریف لائیں جنہوں نے 5 سال قبل قادیانیت کو ترک کر کے ایمان اور اسلام قبول کیا، پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہے اور قادیانی اور احمدیت میں وہ مبلغ تھے، مربی اپنے آپ کو کہتے تھے، ساری دنیا میں وہ تبلیغ کرتے تھے۔ اس نے آ کر یہاں اعتراف کیا کہ میری کوشش کی وجہ سے ایک مسلمان امام کو میں نے قادیانی بنایا، اور قادیانی بنانے کے بعد ان کو اسی مسجد میں رکھا کہ یہاں امامت بھی کرو، خطابت بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کو توفیق دی کہ وہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد وہ آزمائشوں سے بھی دوچار ہو گئے۔ ان کو اپنا خاندان چھوڑنا پڑا، اپنا گھر، اپنی جائیداد، سب کچھ چھوڑنا پڑا، لیکن ایمان کو لے کر، ایمان کی روشنی کو لے کر اس نے دنیا کو ترک کیا، رشتہ داروں کو چھوڑا، لیکن اللہ کا شکر اس نے ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں ایمان نصیب فرمایا۔ میرے بھائیو، میں اس لیے آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت ضروری ہے کہ کوئی ایسی حکومت بن جائے
جو عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے، جو قرآن کی تحفظ کے لیے، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی تمام تر سرکاری وسائل اور اسٹیٹ کی طاقت استعمال کرے۔ اس وقت ہم بے بس ہیں، قرآن کریم جلایا جاتا ہے اور ایک بار نہیں بار بار اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم جلسہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، سفارت خانوں میں جا کر یادداشت پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہ ہماری نمائندگی نہیں کرتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سویڈن نے کتنے بار قرآن کریم کو جلایا، پولیس کے موجودگی میں وہاں کے کرپٹ اور ظالم اور کچھ نفسیاتی بیماروں نے قرآن کریم کو جلایا۔ پولیس نے اس کو پکڑنے کی بجائے ان کو تحفظ دی، اور جہاں مسلمانوں نے احتجاج کیا ان کو گرفتار کیا۔ لیکن ہماری حکومت نے آج تک سویڈن کے سفیر کو بھی نہیں نکالا، نہ اپنے سفیر کو سویڈن سے واپس بلایا۔ یہ کام کسی بھی اسلامی ملک نے نہیں کیا۔ قرآن کریم کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، لیکن ہماری حکمرانوں نے اس پر امت کی ترجمانی نہیں کی، ہماری جذبات کی ترجمانی نہیں کی۔ یہ تو ہزار بار ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو، اپنے بزرگوں کو، علماء کرام کو، کہ جب بھی ایسی کوئی آفت آئی ہے مسلمانوں پر تو حکمرانوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی، لیکن امت نے دین کی حفاظت کی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا کام ان غریب لوگوں سے لیا ہے، ان عام لوگوں سے لیا ہے۔ اس قوم کا جو اشرافیہ ہے، جو کرپٹ اشرافیہ ہے، وہ صرف ایک ہی گر جانتا ہے کہ کس طرح تمہارے کندھوں پر بیٹھ کر حکومت کرے، تمہارے خزانوں کو لوٹے، تمہارے اداروں کو لوٹے، لیکن اس دین کی حفاظت ہمیشہ غریب لوگوں نے کی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرات و غریب، زحمت روز جو کرتے ہیں گوارات و غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کی دم سے۔ میں اس لیے اپنی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ افغانستان کا مسئلہ آیا، پاکستان کے عوام نے روس کا مقابلہ کیا۔ کشمیر کا مسئلہ ہو، پاکستان کی عوام نے کشمیر کو بچانے کی کوشش کی۔ فلسطین کا مسئلہ ہو، پاکستان کی عوام نے فلسطینیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر فلسطین کاس کے لیے جدوجہد کی، لیکن کبھی بھی اس جدوجہد میں حکمران ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ اس لیے لوگوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا، اس میں اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا دین محفوظ ہو اور اللہ کا دین نافذ ہو، تو ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی حکومت قائم کرو۔ اسلامی حکومت کی مثال اس باڑ کی طرح ہے، وہ چار دیواری کی طرح ہے کہ اگر وہ قائم ہے تو گھر محفوظ، اگر وہ قائم ہے تو آپ کی کھیتی اور آپ کا فصل محفوظ۔ اس وقت سب کچھ موجود ہے، لیکن دنیا میں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ ایک افغانستان میں ایک امارت اسلامی قائم ہوئی ہے، لیکن اس کے خلاف بھی چاروں طرف سازشیں جاری ہیں۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، اور ضیاء الدین انصاری نے بڑی اچھی بات کی کہ مسلمان ایک ہو گیا تو پاکستان بن گیا۔ یہ پارٹیاں، یہ دینی جماعتیں، یہ مسلکوں سے تعلق رکھنے والے، یہ ایک دوسرے کو کافر کہنے والے، یہ ایک دوسرے کے ہاتھ گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے والے، انہوں نے چند دنوں کے لیے اپنے مسلک کے اختلافات کو ایک طرف رکھا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ قادیانیوں کو شکست ہوئی۔
حال یہ ہے کہ قادیانی کوئی کمزور نہیں ہے، وہ اگر یہاں کمزور بھی ہے تو عالمی اسٹیبلشمنٹ اور استعماری طاقت اور سامراجی طاقت اس کے پش پر ہے، اس پر ہاتھ اٹھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہی قادیانی ہے کہ جنگ عظیم کے بعد جب استعمار اور سامراج اور اتحادی افواج نے خلافت کو ختم کیا اور ایک ایک ملک پر قبضہ کرتے رہے تو پوری ہندوستان میں ہر مسلمان کے گھر میں ماتم تھا، لیکن یہی قادیانی تھے جو جشن منا رہے تھے مسلمانوں کے شکست پر۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ اس عرصے میں دو بڑے فتنے ہیں جو مسلمانوں کے سینے میں اور مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر کی طرح گھونپے گئے، ایک اسرائیل کا وجود اور دوسرا ہندوستان کے سرزمین پر قادیانیوں کو یہ پلانٹڈ پودا ہے جو انگریزوں نے پلانٹ کیا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر نظریاتی انتشار ہو، ذہن انتشار ہو۔ میرے بھائیوں، لیکن یہ کوئی پہلا اور آخری فتنہ نہیں ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 بڑے شیاطین نکلیں گے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشگوئی ہے، لیکن پہلا شیطان جب اٹھا اس نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کے سرکوب کے لیے اعلان کیا کہ میں ان کے خلاف لڑوں گا، اکیلا لڑوں گا اگر کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ یہ ریاست اس وقت کمزور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، اس لیے پہلے ہمیں ریاست اور حکومت کو مضبوط بنانا چاہیے۔ لیکن ایک لمحہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضائع نہیں کیا۔ کل وہ یہ فریضہ انجام دیتے تھے، آج یہ ہمارا فرض ہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ نعرے لگتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے ہم سنتے ہیں کہ جب عشق مصطفیٰ نہ ہو تو زندگی فضول ہے، اور نعرے ہم لگاتے ہیں کہ خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ۔ تو یہ جو ختم نبوت ہے یہ ہے کیا؟ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ غیر مسلم ہے، اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کا مقابلہ کرے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ اگر امت ہو اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، توہین کرے، امت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر یہ امتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر مرنا چاہیے، مٹنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت بھی ہے اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کرے؟ ہمیشہ اسلامی دنیا میں لوگوں نے اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر قربانیاں دے کر اس شمع کی حفاظت کی ہے، لیکن نبوت اس نظام کا بھی نام ہے جو قرآن کی صورت میں موجود ہے، جو حدیث کی صورت میں موجود ہے، جو ایک نظام کی صورت میں موجود ہے۔ تو اگر حضور کے بعد نبوت کا اعلان کرنا، دعویٰ کرنا سب سے بڑا جھوٹ ہے، تو اسلام کے موجودگی میں کسی اور نظام پر ایمان اور یقین رکھنا کہ یہ سب سے بڑا ظلم اور جھوٹ نہیں ہے؟ جب آپ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں لیکن میرا معاشی نظام سوشلزم، میرا سیاسی نظام لارڈ میکالے کا اور میکاولے کا اور انگریز کا، تو جو کام قادیانی کرتا ہے کہ میں اس نبی کو تو مانتا ہوں لیکن وہ نبی نبوت نامکمل ہے، اگر مجھے بھی کوئی نبی تسلیم نہ کرے، اگر مرزا غلام احمد اس چیز پر آپ کافر قرار دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غیر معمولی بہت بڑی غلطی ہے کہ اللہ کی دین کے موجودگی میں ہم اپنے مسائل کا حل کسی اور نظام میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی محترم،
میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ یہ آخری نبی ہے، لیکن اللہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس کو نہیں مانتا ہے اس کی کوئی بات قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ تو سب امتی ہے، آپ کے لیے اعزاز کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، نہ میرے بعد کسی نبی نے آنا ہے اور نہ آپ کے بعد کوئی اور امت یہاں ہونے والی، آپ آخری امت ہے، آپ کے ساتھ اللہ کی آخری کتاب قرآن ہے، یہ بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کرنا یہی ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اس امت کو ایک کرنا ہے۔ ہماری دشمن نے اس امت کو زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے، ممالک کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے، مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے۔ ہمارے دینی مدارس ہے، 8 سال ایک طالب علم کو جو پیغام دیا جاتا ہے وہ یہی کہ یہ دوسرے جو مسلک ہے یہ ناجائز ہے۔ جب وہ فارغ ہوتا ہے نہ وہ سوشلزم کے خلاف ہوتا ہے، نہ کمیونزم کے خلاف ہوتا ہے، نہ سیکولرزم کو جانتا ہے، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ میرے قریب جو مدرسے میں پڑھا لکھا مولوی صاحب ہے میں نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کا حکم تو یہی ہے، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو یہی حکم دیا تھا کہ دین نافذ کرو اور فرقوں میں نہ پڑھو۔ یہ کس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو مل کر وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے اس امت کو ایک بنانا ہے۔ بخدا اگر آپ نے اس کو ایک نہیں بنایا تو نہ ٹینک اور توپ آپ کو دشمن سے بچا سکتی ہے، نہ کوئی ایٹم بم آپ کو بچا سکتی ہے، نہ کوئی فوج آپ کو بچا سکتی ہے۔ یہ سب کچھ موجود تھی، لیکن مشرق پاکستان کیا بنگلہ دیش نہیں بنا؟ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہے، لیکن کیا کشمیر پر انڈیا نے قبضہ نہیں کیا؟ اس لیے اس وقت اس امت کو وحدت کی ضرورت ہے۔ جو اس کو تقسیم کرتا ہے کسی بھی نام کسی بھی بہانے، یہ دشمن ہے، یہ دشمن کا ایجنٹ ہے، یہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر دشمن کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کو ایک کرنا اللہ کا حکم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی پاکستان کے مسائل ہیں، معاشی مسائل، سیاسی بحران، اقتصادی بحران، آئینی بحران، ان تمام بحرانوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ اس ملک میں اسلامی نظام ہے۔ یہاں تو جرنیلوں کے تجربات ہو گئے، 35 سال یہاں جرنیلوں نے آ کر اس ملک کو تجربہ گاہ بنایا تھا، ایوب خان کی شکل میں، یحییٰ خان کی شکل میں، ضیاء الحق کے شکل میں، پرویز مشرف کے شکل میں، لیکن وہ بھی اس ملک کو نہیں بچا سکے۔ پھر ہم نے ان کو بھی دیکھا جو ان فوجی گھملوں میں پلے اور بڑے تھے، این آر او کے نتیجے، اور کبھی ان کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار پر آ کر مسلط ہو گئے۔ ہم نے 13 جماعتوں کے اتحاد کو بھی دیکھا، ہم نے ان کو بھی دیکھا جو تبدیلی کے نام پر آئے تھے، ہم نے ان کو بھی دیکھا جو روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کے ساتھ آئے تھے، ہم نے ان کو بھی دیکھا جو سب سے پہلے پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے۔ آج اگر اس ملک پر 72,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے، یہ ان حکمرانوں کا کارنامہ ہے۔ آج اگر آپ لوگوں کے ہاتھوں میں 3 لاکھ روپیہ ہر پاکستانی کے ہاتھوں میں ورلڈ بینک اور IMF کی ہتھکڑیاں پڑی ہیں، یہ ان نالائق حکمرانوں کا کارنامہ ہے۔ آج اگر پاکستان جیسے ملک میں اللہ کو ماننے والے، رسول پر ایمان رکھنے والے پھر بھی 5 کروڑ کی تعداد میں ڈپریشن اور ٹینشن اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہے، یہ ان کی وجہ سے۔ آج اگر پاکستان کے لوگ 1 کلو آٹا 170 روپے خریدنے کے لیے مجبور ہے، آج اگر پاکستان زرعی ملک ہے اور 1 کلو چینی کے لیے لوگ 200 روپیہ دینے پر مجبور ہے، آج اگر آپ کے ملک میں بجلی کا 1 یونٹ آپ کو 56 روپے پر ملتا ہے،
یہ تمام مصیبتیں ان حکمرانوں کی وجہ سے ہے جو آج خاموش بیٹھے ہیں، بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا، انہوں نے اس ملک کے توشخانے کو تباہ کیا، انہوں نے اس ملک کے پی ٹی سی ایل اور ریلوے اور سٹیل مل کو تباہ کیا، پی آئی اے کو تباہ کیا، انہوں نے آپ کے مستقبل کو، حال کو تباہ کیا۔ آئیے مل کر دوبارہ اس قوم کو اٹھانا ہے۔ آپ کے لیے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان امید کی شمع ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان جس کی طرف پوری قوم کے نظریں ہیں، جوانوں کی بھی اور بزرگوں کو بھی، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی بھی، سب لوگ ایکسپوز ہو گئے۔ امید کے ایک ہی شمع ہے اور اس کا نام جماعت اسلامی پاکستان ہے۔ ان لوگوں نے اداروں کو تباہ کیا، ایک ایک ادارے کو نہیں چھوڑا، نہ عدالت کو چھوڑا، نہ نیب کو چھوڑا، نہ مقننہ کو چھوڑا، نہ کوئی شعبے کو چھوڑا، ہر ادارہ ان حکمرانوں نے تباہ اور برباد کیا۔ جماعت اسلامی تعمیر کا نام ہے، ہم نے دوبارہ ان تمام اداروں کو تعمیر کرنا ہے۔ لوگوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو بچانے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ ہم اس ملک کو ناقابل تسخیر بنا سکتے ہیں، ہم اس ملک کی جغرافیہ کی حفاظت اور اس ملک کی نظرے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا ایجنڈا صرف دو نکات ہے، اسلام اور پاکستان۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ وزراء رہے ہیں، سینٹ میں رہے ہیں، قومی اسمبلی میں رہے ہیں۔ کیا ہمارے کسی کارکن کا نام نیب کے دفتر میں موجود ہے؟ کیا ہماری کسی کارکن نے سرکاری پلاٹوں اور سرکاری چیزوں پر کبھی قبضہ کیا ہے؟ کیا ہماری کسی کارکن کا نام پاناما لیکس اور پنڈورا بکس اور توشخانہ لوٹنے والوں میں موجود ہے؟ جماعت اسلامی ہی اس ملک کی حفاظت کر سکتی ہے، جماعت اسلامی اس ملک کو خطرات سے نکال سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس الحمدللہ ایک منظم جماعت ہے، دیانتدار جماعت ہے، خدمت کرنے والے جماعت ہے۔ جس طرح ہر مصیبت کے وقت جماعت نے دائیں بائیں کھڑے ہو کر اس قوم اور ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے، وہ مشرق پاکستان میں اپنے 10,000 شہداء دے کر اس ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ تھی بھی مشرق پاکستان کے بنگالی نوجوان۔ ہم نے کشمیر کو بچانے کی کوشش کی ہے، ہم نے یہاں رشین آرمی کے آنے کے بعد اپنے ملک بچانے کے خاطر افغانوں کا ساتھ دیا تھا اور بالآخر ان کو شکست کھانی پڑی۔ آج بھی اس ملک میں سب سے زیادہ منظم جماعت اسلامی موجود ہے۔ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جمہوری جماعت۔ اگر آپ کو کرپشن فری پاکستان چاہیے تو اس کے لیے کرپشن فری جماعت چاہیے۔ اس لیے جو میری قوم کو مایوس کرنا چاہتے ہیں وہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔ میں اپنی قوم کے جوانوں کے ہاتھوں میں امید کی شمع دلانا چاہتا ہوں۔ یہ ملک صرف اور صرف آپ بچا سکتے ہیں، نہ کوئی جرنیل اس ملک کو بچا سکتا ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر۔ اس ملک کو اگر بچا سکتی ہے تو صرف اور صرف میری قوم کا غیور اور جسور نوجوان اس کو بچا سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے قابل احترام دوستوں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ آؤ مل کر اس ملک میں ظلم کے خلاف لڑے، آؤ مل کر اس ملک میں استحصال کا خاتمہ کرے، آؤ مل کر اس ملک پر جو مترفین مسلط ہے، ان مترفین جنہوں نے آپ کو لوٹا، ہماری پرانی نسلوں کو بھی لوٹا اور آئندہ نسلوں کو بھی لوٹنا چاہتے ہیں، یہ کرپٹ اشرافیہ، یہ ظالم اشرافیہ، یہ بددیانت لوگ، ان سے لڑنے کا وقت آیا ہے۔ لوگوں جو غیر جانبدار رہتے ہیں وہ بھی ظالم کو راستہ دیتے ہیں۔ میں ایران گیا تھا، ایران میں الیکشن تھا، تو میں نے اپنے پروٹوکول آفیسر سے پوچھا کہ الیکشن میں آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ وہ ایک خاتون تھی، اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں اس نے پڑھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں الیکشن میں ووٹ استعمال نہ کروں، لیکن پھر امام نے فتویٰ دیا کہ ووٹ دو آدمی استعمال نہیں کرتا ہے، ایک وہ آدمی کہ جاہل ہو،
ان کو اپنے ووٹ کی اہمیت کا پتہ ہی نہ ہو، اور دوسرا وہ آدمی جو منافق ہو، وہ نہیں چاہتا ہے کہ رائے دے کر ایران کو ترقی دے۔ اس نے مجھے کہا کہ نہ میں منافقہ ہوں اور نہ میں جاہل، میں ووٹ دوں گا۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ غیر جانبدار رہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ظلم اور اس کرپشن کے نظام پر راضی ہے۔ آؤ ووٹو، اپنے حصے کا فرض، اپنے حصے کا دیا جلا دو۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایسے پاکستان کا گارنٹی دیتا ہوں جہاں ناموس رسالت کی حفاظت ہوگی، جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت ہوگی، جہاں قرآن کی حکمرانی ہوگی، جہاں عدل اور انصاف ہوگا، جہاں زندگی آسان اور لوگوں کے لیے آگے بڑھنا یہ ممکن ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔